اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیں۔ دنیا میں جو نہ اللہ کی سنتے ہیں نہ رسول کے سنتے ہیں، اگر وارثین نبی یعنی علماء کرام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو اگر کوئی نبیوں کا وارث ہمیں برائی سے روکنے لگے تو ہم آج کل سنتے نہیں ہیں کسی کی۔ ہماری عقل بہت بڑی ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک چھپا ہوا مخفی تکبر ہوتا ہے جو کسی کی اطاعت کرنے سے ہمیں روکتا ہے، حق قبول کرنے سے روکتا ہے، خصوصاً جہاں پیسہ خرچ کرنے کی باری آئے وہاں پر ہم فوراً اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اور ہم نفس و شیطان کے مشوروں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایسے میرے مسلمان بھائی اور بہن جو قرآن پاک کے احکامات کو معمولی سمجھ کر چھوڑتے رہے ہیں، اور خصوصاً پھر وہ کفار اور مشرکین، یہ سب جب یہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں پہنچے تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو کہ جس نے شیطان کی اطاعت کی، جب اللہ تعالیٰ ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا اور جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوگا تو شیطان کا سامنا ہو جائے گا، تو وہ شیطان کو لعنت ملامت کریں گے کہ تو نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اس وقت پھر شیطان ان کو ایک جواب دے گا، اس جواب کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، یہ کب کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا سارا، یعنی حساب کتاب ختم ہو جائے گا۔ کیا کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے اپنے وعدے کا خلاف کیا، یعنی تم سے میں نے دھوکہ کیا ایک طرح سے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا، سوائے اس کے، ان دعوتکم، کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری اطاعت کر لی، میری دعوت کو قبول کر لیا اور میرے پیچھے چل پڑے، تو فلا تلومونی، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری فریاد کو پورا کرنے والے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے میرا اس سے پہلے، یہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کا اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، اب یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ظلم کرنے والے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آج ہم نہ اللہ کی مانتے نہ رسول کی، ماں باپ تلقین کریں ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے، شوہر بیوی کو شریعت کے بارے میں کہے وہ پلٹ کے جواب دینے لگتی ہے، بیوی شوہر کو سمجھانا چاہے وہ غضبناک ہو جاتا ہے، اولاد کو سمجھائیں ماں باپ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کرتے ہیں، یعنی بے راہ روی اتنی زیادہ ہے، ہم نے شیطان کو گویا کہ دوست بنا لیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور ان کے دین اور دینداروں سے تعلق کمزور ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھیے میدان محشر میں پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ آج ہمیں نفس و شیطان سے دشمنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپ دینداروں کے قریب آئیں، اپنے مذہب اسلام کو سمجھیں، اپنی شخصیت کو، اپنے اعمال کو، کردار کو، اخلاق کو سنواریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم نے شیطان سے دوستی کر لی، شیطان کی اطاعت کی، سارا دن شیطان کی باتیں مانتے رہے، تو پھر یاد رکھیں بروز قیامت اگر خدا نہ کرے اللہ ناراض ہوا اور ہمیں جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا، پھر ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے شیطان کو لعنتیں کر رہے ہوں اور وہ جواب میں کہے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو، میں نے کون سے تمہارے ہاتھ باندھ دیے تھے، تمہارے پیر باندھ کے تمہیں مجبور کر دیا تھا، تم مسجد کی طرف جا رہے تھے میں نے تمہیں اٹھا کے پیچھے پھینک دیا تھا، ایسا تو نہیں ہے، میں نے تو فقط تمہارے قلب میں خیال ڈالا، اتنا مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا اور تم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو لہٰذا شرابیں پینے والے، زنا کرنے والے، شرابوں کی دکانیں چلانے والے، پب چلانے والے، جوا کھیلنے والے، حرام مال جان بوجھ کر دیدہ دلیری سے کمانے والے، اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والے، دوسروں کا حق سلب کرنے والے، پیسہ دبا لینے والے، اپنے منصب اور مال کے تکبر میں مبتلا ہو کر غریبوں پر، کمزوروں پر ظلم کرنے والے، یہ سب اچھی طرح غور کریں، کل بروز قیامت بہت
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور جس کو ہم نے سہارا بنایا ہوا تھا بظاہر وہ سہارا بھی چھوڑ جائے گا، اور اس وقت حسرت بالائے حسرت ہوگی کہ ایک تو شیطان کی اطاعت پر افسوس صدمہ، دوسرا شیطان کی طرف سے پھر ملامت کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، دعوت تم نے قبول کی تھی۔ یعنی ایسا بولے گا، پہلے تو بڑی دوستی کرتا تھا اور دعوتیں دیتا تھا کہ آپ اس کی اجنبیت اور اس کی اس بےغیرتی کے اوپر حیران رہ جائیں گے۔ آپ سے مراد جو خدا نخواستہ ایسا کر رہا ہے، آپ جو ہر سننے والا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، وہ شیطان واضح طور پہ جو مشرکین ہوں گے ان سے کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جس کو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، یعنی میں سے بیزار ہوں، مجھے نہیں پتا بھائی تم نے کیوں کیا۔ تو پھنس جائیں گے سب کے سب۔ اس لیے ہمیں دنیا میں چاہیے کہ شیطان سے دشمنی کریں اور نیک لوگوں کے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کا رکھیں۔